آپ جب مطاف میں گئے ہیں طواف شروع کرنا ہے تو وہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے. مرد اور عورت دونوں کی الگ کنڈیشن ہے. مرد کو استباء کرنا ہوگا. استباء اوپر والی چادر دائیں بازو کے نیچے سے نکال کے استباء کرنا ہوگا, اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے. عورت جس لباس میں ہے اس کا وہی احرام میں, اس پہ کوئی پابندی نہیں. مرد کو پہلے 3 چکر میں پہلوانوں کی طرح چلنا ہوگا, عورت کے لیے یہ نہیں, رمل کرنا ہوگا. آپ حجر اسود کے سامنے آئے ہیں, کچھ لوگ تو یہاں آ کے کہتے ہیں بس یا آج حاجی نہیں یا میں نہیں. ابے کیا ہو گیا؟ کہتا نہیں بوسہ لے کے جانا ہے. تو بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کیا؟ نہیں نہیں نہیں, لو وہاں سیدھے سیدھے الفاظ بولتے ہیں, لے اجی پیسے نہیں پڑے, یہ پیسے پورے کرنے لگے. اللہ کی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے انک رجل قوی لا تؤذ الضعیف. عمر تم قوت والے ہو, تم کمزوروں کو تکلیف نہ دینا. وَإِنْ خَلَالَكْ اگر خالی ہوا تو تم بوسہ لے لینا. وَإِلَّا فَكَبِّرْ اگر خالی نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اور گزر جانا. یعنی شریعت کتنی آسان ہے. وہاں دھکے دے رہے ہیں, نہ جانے کیا کچھ ہو رہا, اور وہاں بوسہ لیتے وقت گالیاں اور لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. سبب کیا ہے سمجھے کچھ نہیں. آپ جب حجر اسود کے سامنے پہنچے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام اللہم ایمانا بک اللہم ایمانا بک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے آئے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ نے چکر شروع کر دیا. پہلوانی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے پاؤں اچھال کے اب چلے اور دعائیں شروع کریں. وہاں ایک اور مصیبت ہے, یہ پہلے چکر کی دعا ہے, یہ دوسرے چکر کی دعا ہے. ارے میرے پیارے بھائی کہاں لکھا ہے؟ وہ ضروری ہے ساری چیزیں لکھی ہوں؟ کسی حدیث میں آیا ہی نہیں. 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے مرد, اور عورتیں آرام سے چلیں گی. یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود ہے. ان 2 کے درمیان صرف ایک دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 7 آپ کے چکر ہوئے. اسی طرح باقی 4 آرام سے چل کے, لیکن 7واں چکر جب پورا ہو تو بعض پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. یہ اس وقت نہیں ہوتا, یہ چکر شروع کرتے وقت ہوتا ہے. چکر ختم پر تو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں. آپ کے ساتھ چکر ختم ہوئے, آپ ملتزم پہ آئے. یہ حجر اسود ہے, یہ دروازہ ہے, یہ جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اور وہ اگر وقت ملتا ہے, موقع ملتا ہے, اگر وہاں کھڑے ہیں کس کو دھکا دوں, کیسے وہاں پہنچوں, آپ کو اپنے دین اور شرافت کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر وہاں موقع مل گیا ہے تو اللہ کے رسول نے اپنی بازو کو بھی لگایا ہے, ذراعی, اپنے رخسار بھی وہاں رکھے ہیں, اپنا سینہ بھی لگایا ہے, آپ دعا کر سکتے ہیں. پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکھتے ہیں, پڑھیے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد. اگر وہاں جگہ نہیں ملی, جیسے کہ حج میں نہیں ملتی, آپ کسی وقت کسی جگہ بھی جا کے پڑھ لیں, آپ کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. لیکن وہاں ایک اور بات, 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے نظام سنبھالا تو کہتے ہیں حجی گون, اور یہ دعا کر رہا ہے. یہاں اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی, اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں حجی گون اٹھو, یہ دعا بھی کر رہے, ساتھ کو پیچھے کر رہے. کہاں لکھا اللہ کے رسول نے دعا کی ہے؟ آپ 2 رکعتیں پڑھیں, 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد زمزم پیئے, ماء زمزم لما شربنا, پیئیں, سر پہ ڈالیں, اور پیتے وقت یہ یقین کر کے پیئیں جو چاہوں گا آج اللہ اس کو پورا فرمائیں گے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے لگے ہیں, امام بخاری نے 16 سال میں بخاری لکھی اور 16 سال میں ابن حجر نے اس کی شرح لکھی.
تو زمزم پیتے وقت دعا کی یا اللہ امام ذہبی کا حافظہ دے دے، میں نے کام بڑا کرنا ہے، اللہ نے دے دیا. بعد میں روتے تھے اللہ کچھ اور ہی مانگ لیتا. جو بھی آپ زمزم پیتے وقت چاہتے ہیں اللہ پورا کرنے پہ قادر ہے، لیکن نیت میں یقین زیادہ ہونا چاہیے.